بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا نصرت صاحب، آپ نے تو اپنا رانجھا راضی کر لیا، جو کچھ آپ نے ڈسکس کرنا. میں کچھ کہوں، کل میں گیا تھا، آپ کو پتا ہے کامریڈ سندھ ہاری کمیٹی کے صدر جو ہیں کامریڈ، جو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، کل ہم نے سندھ میں پانی کا مسئلہ، اسکول کا مسئلہ اٹھایا. وہاں پہ ایک مجلس وحدت المسلمین کا ایک پروٹیسٹ کیمپ بھی تھا. میں وہاں پر گیا، کچھ نوجوان وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور پہلے بھی انہوں نے بڑا طویل پروٹیسٹ کیا. وہ کچھ اپنے مسائل بتا رہے تھے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ تھوڑا سا ضرور بھائی، ظاہر ہے لوگوں کا پروٹیسٹ ہے تو وائی ناٹ. جس وقت ہم نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک اور احتجاجی کیمپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ مجلس وحدت المسلمین کا کیمپ ہے یہ، اور یہ خاص کر کے ان کا مطالبہ ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا کہ پورے ملک کے اندر مختلف مقامات پر جو کلنگز ہو رہی ہے ایک خاص سیکٹ کی، تو وہ یہاں پر احتجاج کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو. ہم کیمپ کے اندر جو نوجوان بیٹھے ہیں اس وقت، وہ سارے ہی تقریباً نوجوان ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. جی، سب سے پہلے تو آج ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروٹیسٹ کو ہائی لائٹ کیا. بیسیکلی یہاں پہ ہم دوستوں کے بیٹھنے کا مقصد ملک بھر میں جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ملک پاکستان میں 2001 کے بعد ان پرٹیکولر اور اس سے پہلے ان جنرل بہت زیادہ دہشت گردی نے گھیر لیا ہے، جس میں خصوصاً شیعہ جو اس ملک کا فطری دفاع ہے، اس ملک کے جتنے بھی بارڈرز ہیں، مثلا کوئٹہ ہے، پارا چنار ہے، گلگت بلتستان ہے، ان سب پہ شیعہ نے پاکستان موجود ہیں. اب شیعہ اور سنی نے مل کر پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن کچھ بیرونی عناصر جن میں پرٹیکولرلی امریکہ اور اسرائیل، انڈیا بھی کسی حد تک انوالو ہے، ان کی وجہ سے پاکستان میں شیعہ سنی رفٹ پیدا کر دی گئی. آپ یہ کیوں کہتے ہیں امریکہ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے کہ یہ مسئلہ ہمارا اپنا؟ ہم کیوں اپنی باتیں جو ہے نا، کبھی امریکہ کے کبھی انڈیا کے، ہم ان لوگوں کو راستہ دے دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم پہ نہ سوچیں اور یہ ہنود اور یہود کی سازش ہے. ہم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب جو انسٹرومنٹ یا ٹولز جو استعمال ہوتے ہیں، جو لوگ استعمال ہوتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فکر ہے، جس طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس فکر کو پروموٹ کرنے میں جو اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے، جو اس کے اندر انویسٹمنٹ استعمال ہوتی ہے، جو ایک مائنڈ سیٹ استعمال ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کا نہیں ہے. اچھا جی، آپ بتائیں کہ آپ قریب آ جائیں، آپ بتائیں کہ کیا آپ کے مطالبات ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ریاست ہے، حکومت ہے، جس نے ہمارے آپ کے پاکستان کے شہری کے جان و مال کے تحفظ کے لیے باقاعدہ آئین کے اوپر قسم کھا رکھی ہے، یہ کیوں ناکام ہوئے؟ رونا تو اسی بات کا ہے کہ سب سے زیادہ یہی لوگ ناکام ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پہلے پتا ہوگا، آپ لوگوں نے خود بھی پروگرام کیا تھا، ہمارا کیمپ سانحہ کوہستان کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے لگا تھا. اس وقت بھی ہم یہی واویلا مچا رہے تھے کہ سانحہ اجلاس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے سانحہ کوہستان کے بعد نہیں ہوئی تو سانحہ اجلاس رونما ہوا. اب ان دونوں واقعات کے بعد پھر بھی گورنمنٹ کو ہوش نہیں آیا. وزیر داخلہ صاحب آتے ہیں، جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کا نام دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ وفاق کا نام لیتے ہیں کہ ہم تو ڈمی سی حکومت ہے. کیسے ختم کیسے ہوگا یہ سلسلہ، اور آپ کا احتجاج کیسے ختم ہوگا؟ ملک میں یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ختم تو یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اٹھنا پڑے گا، پورے پاکستان کو اٹھنا پڑے گا. یہ فرقواریت کوئی نہیں ہے، فرقواریت کو شور مچایا ہوا ہے لوگوں نے. ویسے ہی یہ ایک ملک کے نظام کو خراب کرنے کے لیے فرقواریت یہاں پہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی شیعہ سنی ایک دوسرے کے دست و گریباں کوئی نہیں ہے. نہ آپ گلگت کے حالات دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی شیعہ سنی مہازارہ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ اسپیسیفک ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ایک فرقے کی. تو یہ آپ اس کو فرقواریت نہ کہیں، اس کو آپ منظم دہشت گردی کہیں، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑیں، کیفر کردار تک پہنچائیں. چیف جسٹس صاحب ہر چیز کا سموٹو لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس معاملے میں انہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ کوئی فرقواریت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے سراسر ملک کے خلاف. اچھا جی، ہاں تو بحثیت قوم اٹھنا ہوگا، یہ ویسے میسج تھا. لیکن وہ جو تمہارا سوال ہے نا، وہ بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ ہم ہر چیز میں ہم لوگ ریاست کے طور پر جو ناکام ہو رہے ہیں، اور معاشرے کے طور پر یہ ہماری اجتماعی ناکامی ہے، اور اس پہ دوسروں کو ذمہ دار قرار دے کر ہم جان نہیں چھوڑا سکتے. بنیادی طور پر ایک بات بالکل درست ہے کہ ہماری ریاست اور حکومت کی نااہلی اور ناکامی ہے، لیکن اس کے علاوہ مشتاق صاحب یہ کافی حد تک معاشرے کی بھی ناکامی ہے کہ اس میں وہ محبت اور وہ اکائی نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے. دیکھیں، ریاست ناکام، حکومت ناکام، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جس سے میں نے بات کی، اس کی ایک بات مجھے اچھی لگی، اور اسی پہ میں اپنے اس پروگرام کو کلوز کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اختتام کر رہا ہوں، کہ ہمیں
اس ساری بات کو صرف بحثیت قوم ہمیں اٹھنا ہوگا, تبھی جا کے یہ ختم ہوگا, تبھی امن و سکون ہوگا. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت, جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@tor.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.